ٹیکا لاشا مگر اٹھائے حسین، ہمارے عشیقوں سے جاوید آ رہی ہے صدا، ہمارے عشیقوں سے جاوید آ رہی ہے صدا، ہمیں بھی کرب و بلا کوئی، ہمیں بھی کرب و بلا کوئی دن بلائے حسین، ہمیں بھی کرب و بلا کوئی دن بلائے حسین، کوئی حسین ہوا ہی نہیں سوائے حسین۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہیں آج کے اس مجلس کے نیاز کے جو اسپانسر ہیں ان کے مرحومین: رئیسہ بیگم بنت آغا محمد علی، غضنفر علی بن نواب کاظم علی، فلک آرا بنت نواب کاظم علی، عابدہ نقوی بنت سید حبیب اللہ، اعجاز فاطمہ بنت سید حبیب اللہ۔ آپ اپنے مرحومین کو شامل کیجئے۔ شہداء ملت جعفریہ تمام حضرات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ علی سینٹر بہت ہی شکر گزار ہیں قبلہ کعبہ کا کہ جنہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود یہاں پر 3 مجالسوں سے خطاب کریں گے، اور انشاءاللہ مجلس کے بعد مولانا صاحب یہاں موجود ہیں، اگر کسی صاحب کو ملنا ہے تو مل سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہوٹل وغیرہ سے کیونکہ ان کی صحت کا بھی سلسلہ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ملاقات کرنی ہے وہ یہیں امام بارگاہ میں ہو جائے، تو ان پہ مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی۔ تو میں قبلہ کعبہ سے گزارش کرتا ہوں آئین مومنین سے خطاب فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
1448 ہجری 2026 کے ایام ازا کا یہ آخری عشرہ کہلاتا ہے. میری تو ساری 3 مجالس ہیں، لیکن یہ جو آخری ہفتہ چل رہا ہے، اور مومنین کرام بھی ان تاریخوں تک آتے آتے بہت تھک چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس لیے بھی کہ اب اس سلسلے کی جو آخری 2-3 تقاریر ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں. اس امام معصوم کی شہادت کہ جس سے غیبت شروع ہوئی، اور پھر اس امام کی امامت کے جس کے حالات کا تذکرہ دن اور رات ہمیں کرنا چاہیے، اور میں تو ساری زندگی کرتا رہا ہوں. تو مجھے کوئی زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے، چاہے ہمارے برادر محترم شہنشاہ صاحب نے کہا ہو کہ آپ اپنے حساب سے پڑھیے. اور میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ میں تو پھر تاریخ دیکھ کے پڑھتا ہوں، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 1 دن، آدھا دن، 12 گھنٹے. لیکن آپ مطمئن رہیے، اس لیے کہ میں خود تھکا ہوا بھی بہت ہوں، بیمار بھی بہت ہوں، اور جو ہمیشہ میری زندگی کا طریقہ کار رہا ہے اس کے اعتبار سے میں انتظامیہ اور مومنین سے گزارش بھی کرتا ہوں. پرانے لوگوں کو جگہ خالی کرنا چاہیے نئے لوگوں کے لیے. اب یہ بڈھے کب تک چمٹے رہیں گے؟ اور یہی مسئلہ ہمارے ہاں پاکستان میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا بھی ہے، اور کسی حد تک جو ہمارا شعبہ ہے اس کا بھی. لیکن بہرحال مجبور کر دیتے ہیں کچھ لوگ کہ ایک ہی مرتبہ صحیح اپنا چہرہ دکھا دیجئے. ہیوسٹن کے مومنین بہت تڑپ رہے ہیں. میں ہیوسٹن میں پہلی دفعہ نہیں آیا، کئی دفعہ آ چکا ہوں، اور ذرا سا آج مجھے ایک اطمینان ہو رہا ہے. یہ اس سے پہلے میں نے اسی اپنے یو ایس کے ٹرپ میں جو 1 مہینے کا ہو چکا ہے 2 جگہ اور یہ جملہ کہا تھا. میرے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ آن لائن سن لیتے ہیں یا پرانی تقریریں سنی کہ ہر چیز ان کو سنی بھی لگتی ہے. وہ چاہتے ہیں کوئی نیا قرآن بھی میں لے کر آ جاؤں اور کوئی نیا دین بھی لے کے آ جاؤں. نہیں بات. اچھا، اس نئی بات کے چکر میں آج کل آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پہ ایسی مذہب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ایسی بے تکی باتیں کہی جا رہی ہیں. وقت نہیں ہے تو جو جملہ میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسی دورے میں کبھی مجھ سے سن لیا ہو کہیں اور آن لائن. یہ الحمدللہ اطمینان ہے آج کے اس مجمع میں مجلس پڑھتے ہوئے. میرے ایک دوست، مقصد یہ کہ ہم دونوں نے ساتھ میں ہی حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کی. کراچی والوں کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے کراچی میں کچھ مجلسیں جن کروانے لگے تھے. جن کہیں سے نمودار ہو گئے تھے اور وہ آتے تھے بعض مرثیہ خانوں کے پاس کہ آپ کا مرثیہ سننا، بعض علماء کے پاس کہ آپ کی مجلس سننا، بعض ماتم کرنے والوں کے پاس کہ آپ کا ماتم. تو میرے دوست انہوں نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ کہ آقا دیکھیے مجھے تو یہ فخر اور اعزاز حاصل کہ میں جنوں میں مجلس پڑھ کے آیا. یہ کراچی کی بات ہے اور کوئی بہت پرانی بات نہیں. اچھا، یہ جملہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، مجلس نہیں جن، بہت بڑا ایک فتنہ. موقع ملا تو تھوڑا آگے چل کے بات کروں گا، یہ موضوع بنے گا. ابھی تو ذرا تھوڑا سا میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا تھا اس وقت بھی اور آج آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بھی زیادہ بہتر میں مجمع میں مجلس پڑھتا ہوں. آپ جنوں میں پڑھتے، میں فرشتوں میں پڑھتا ہوں. نہیں، مثلا مومنین تو ہوتے ہی نہیں نا، تو مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار کیا کروں، بعد میں آ جاتے ہیں مومنین جو فرشتوں سے زیادہ افضل ہے. 2 گزارشات ہیں میری آپ سے آج کی مجلس کے آغاز میں. یہ شروع مجلس میں ہی گزارش کی جا سکتی. نمبر 1 یہ کہ چلے ٹھیک ہے، آج بھی آپ حضرات بیٹھے تھے، ذرا ممبر سے دور دور بیٹھا کریں. بعض وجوہات کی بنا پہ مجمع قریب ہو تو مجھے پسند نہیں. اور دوسرا یہ کہ جب مجلس شروع ہو جائے تو پھر میں اس احترام کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی خطیب و ذاکر آیا تو مجمع مرثیے کے تسلسل میں خلل ڈال کے اس کے لیے کھڑا ہو جائے. الحمدللہ یہاں کا مجمع یہ چیزیں جانتا ہے. 28 صفر وفات رسول، 1 ربیع الاول ہجرت رسول، 12 ربیع الاول مسجد قباء کی تعمیر یا قباء میں پیغمبر کی آمد، 17 ربیع الاول پیغمبر کی ولادت. اب یہ دیکھیں جو پورے 20 دن گزر رہے ہیں، یہ سب ایسے ہیں کہ جس کا براہ راست رسول سے تعلق ہے. اور سیرت رسول پہ تو میں نے بہت ساری تقریریں کی. عجیب لگتا ہے کہ پیغمبر سے منسوب اتنی اہم تاریخیں
پیغمبر کی ولادت اس سے بڑی کائنات کی خوشی کیا ہوگی؟ پیغمبر کا دنیا سے جانا اس سے بڑا غم کیا ہوگا؟ کیونکہ اہل بیت کے تمام مصائب و مظالم کا آغاز پیغمبر کی وفات سے ہوا۔ اور ہجرت، جب مولا متقیان سے مشورہ لیا گیا کہ آپ مشورہ دیجیے، تو مولا نے کہا ہجرت۔ اسلامی دنیا پھیل چکی، اب ضرورت ہے کہ مسلمان اپنا ایک کیلنڈر بنائیں۔ کیلنڈر تو بنا لیں گے، لیکن اس کیلنڈر کو اسٹارٹ کہاں سے کریں؟ کسی نے کہا ولادت رسول، کہا نہیں اس وقت ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ اعلان رسالت، کہا کہ تو ساری دنیا مخالف تھی۔ کسی نے کہا وفات رسول، کہا ہوتے چلے گئے۔ علی سے پوچھو کہ علی سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ تو مولا نے ہجرت کو معیار قرار دیا کہ ہجرت رسول، سیرت رسول کا، تاریخ اسلام کا اتنا اہم واقعہ کہ اس سے اسلامی کیلنڈر شروع ہونا چاہیے۔ آج 1448 ہجرہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے تھا، چوتھی ربیع الاول یہاں ہوگی۔ تو خیر خلاصہ یہ سارے اہم واقعات ہیں۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی جو پیغمبر کی فضیلت کو ایک عجیب انداز سے بیان کر رہی ہے، اور یہ آیت آپ نے بہت 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 سنی بھی ہے اور شاید پڑھی بھی۔ شاید کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ میرا ایک اندازہ ہے 28 صفر رسول خدا کی وفات ہے یا شہادت۔ ہر مومن دنیا میں کہیں بھی ہو، ہر مومنہ دنیا میں کہیں بھی ہو، پیغمبر کی زیارت پڑھنا چاہیے۔ 17 ربیع الاول ابھی تاریخ آنے والی، پیغمبر کی ولادت، اس دن جو بھی طریقے سے خوشی منائے پیغمبر کی زیارت۔ ہر امام ولادت اور شہادت پہ ان کی زیارت کا حکم ہے نا۔ پھر لوگ عمرے پہ بھی آج کل بہت جا رہے ہیں، مکے میں جا کے بہت عبادتیں ہیں، مدینے کی عبادت کیا، یا مسجد نبوی کی نماز یا روضہ رسول پہ جا کے زیارت۔ حج پہ بھی لوگ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ میں زیارت۔ تو اب سال میں 2 مرتبہ تو زیارت ہر ایک پڑھ رہا ہوگا، ولادت شہادت۔ اور عمرے پہ جانے والا تو روزانہ اگر 8 دن ٹھہر رہا ہے تو کم از کم 2 مرتبہ پڑھتا، اور اس سے زیادہ اس زیارت کا حصہ بنایا اس آیت کو، جسے آج کی پہلی مجلس میں نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ میرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر مجلس میں تقریباً الگ الگ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ آج بہت لمبی آیت ہو گئی کیونکہ پیغام ہی مسلسل ہے، ابھی میں ترجمے پہ آ رہا ہوں۔ تو چاہے آپ نے توجہ بھی نہ دی ہو کہ جب آپ رسول خدا کی زیارت 17 ربیع الاول کو پڑھ رہے ہیں یا 28 صفر کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ قرآن کی کون سی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ لیکن یہ زیارت کا حصہ، بلکہ یہ کہوں کہ زیارت ختم اسی پہ ہو رہی ہے۔ عام طور پہ زیارت ختم ہوتی ہے کس پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن رسول خدا کی زیارت کس آیت پہ ختم ہوتی ہے؟ اور آیت اپنی جگہ مکمل ایک پیغام ہے، اگر خالی ترجمہ ہی کر دوں تو اس کے بعد مجلس کی ضرورت نہیں۔ کیا ہے آیت کا ترجمہ؟ اور کیوں میں نے کہا کہ اس میں پیغمبر کی ذات کو ایک عجیب طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا؟ پہلے تو یہ بتایا کہ رسول اس دنیا میں آئے کیوں۔ جرنلزم میں ایک چیز پڑھائی جاتی تھی، میں نے بھی بہت پہلے اپنی جوانی میں کوشش کی تھی، لیکن وہ میرے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ جرنلزم کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، پوری بنیادی جھوٹ کے اوپر ہے۔ تو اس میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ دیکھیں خبر کسے کہتے ہیں، یہ نہیں جو آج ہر آدمی بریکنگ نیوز لے کے دوڑ پڑتا، ابھی پتہ بھی نہیں چلا کہ واقعہ ہوا کیا ہے۔ کہیں بلڈنگ کے اوپر سے ایک اینٹ نیچے گری ہے اور انہوں نے کہا کہ بم کا دھماکہ ہو گیا، پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہو گئے۔ خود نجف اشرف میں جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی، پوری دنیا میں بریکنگ نیوز کا مطلب وہ میڈیا نہیں، آپ کا یوٹیوب، آپ کا واٹس ایپ، آپ کا فیس بک، آپ کا انسٹاگرام، آپ کا ٹک ٹاک، یہ آپ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے 80% اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو خیر جرنلزم میں بتایا جاتا ہے خبر وہ ہے جو سچی ہونی چاہیے اور خبر میں کوئی نئی بات ہونی چاہیے۔ اب مثال دیتے ہیں، ایک کتے نے 5 آدمیوں کو کاٹ لیا، کوئی خبر نہیں ہے، کتے کا کام ہی کاٹنا ہے، لیکن بعض اوقات تو 2 ٹانگوں والے کتے بھی کاٹتے ہیں۔ وہ چیز آگے مجلس میں آئے گی کیونکہ سیرت رسول کا بہت اہم حصہ ہے۔ خالی 4 ٹانگوں والے کتے نہیں، 2 ٹانگوں والے۔ یہ لفظ منبر کے خلاف ہے۔ سورہ اعراف کے اندر بلعم باعورہ کو قرآن کریم نے کہا مثلہ کا مثل الکلب،
اس کی مثال کتے جیسے ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے، اور قرآن میں جب یہ لفظ آ گیا بغیر وضو کے آپ اس کتے کو نہیں چھو سکتے، مگر کتے سے مطلب وہ لفظ جو قرآن کے اندر. اور بالہ میں باورا کا واقعہ کتنا مشہور اور کتنا اہم ہے اور کتنا آج کے زمانے کے اعتبار سے ٹو دا پوائنٹ سورہ آراف کی آئی. خیر خلاصہ یہ کہ کتے نے کاٹ لیا کوئی خبر ہے. ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ غصے میں آ کے کسی انسان نے کتے کو کاٹ لیا اور یہ نیوز ہوتی. اب یہ خبر کی تاریخ جرنلزم میں یہاں سے پڑھی جاتی ہے جو واقعاً کوئی نئی چیز ہے. پاکستان سے یا انڈیا سے کوئی آدمی امریکہ رہنے کے لیے آ گیا کوئی خبر نہیں، ہر آدمی آنا چاہتا ہے. آج اگر اجازت دے دی جائے کھول دیے جائے سارے بارڈر جیسے امریکہ میں تھے 100 سال پہلے، ہر آدمی نہ صحیح تو اکثریت آ جائے. ہر ایک آنا چاہتا ہے نا. اب آپ سے کیا کہوں، تو آپ کی اپنی کہانی، کوئی جائز طریقے سے، کوئی ناجائز طریقے سے، کوئی لیگل طریقے سے، کوئی فراڈ کر کے ہر ایک آنا چاہتا ہے. لیکن اگر کبھی آپ یہ سنیں کہ اچھا خاصا سیٹ آدمی جس کی بڑی اچھی زندگی یہاں گزر رہی، ایک دم اس نے سب کچھ بیچ باچ کے مکان بیچا، بزنس بیچا، سارا سامان اٹھایا اور واپس چلا گیا پاکستان کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ کوئی سکون ہے، ہر اعتبار سے پریشان. اس میں لوگ پوچھیں گے بھائی ہوا کیا تم پر ایسی مصیبت آن پڑی کہ تم وہاں گئے؟ وہاں سے آنے والے سے کوئی نہیں پوچھیں گے، بلکہ اس سے یہ پوچھیں گے کہ ہمیں بھی ذرا طریقہ بتا دو کہ ہم کیسے آ سکتے ہیں. لیکن یہاں سے کوئی چلا گیا ہر ایک کے لیے ایک نئی چیز. تو زمین کا کوئی انسان عرش الہی پر پہنچ جائے گا اس کی کامیابی، لیکن عرش پر رہنے والا نور اگر کبھی اس دنیا میں آ کے زندگی گزارے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا کہ عرش الہی کی بھی وہ منزل جہاں جبرائیل بھی نہیں جا پاتے. لو جاوزت عن ملک لا ترکت، وہ جو بیری کا ایک درخت لگا ہوا ہے، 2 درخت بیری کے بہت مشہور ہے نا. ایک کربلا میں آقا حسین کی قبر کے قریب جسے ہارون نے کٹوا کے پھینک دیا تھا، زیارت میں آپ سنتے ہیں. اور ایک آسمان پہ بیری کا وہ درخت جہاں جا کے جبرائیل بھی رک گیا تھا اور کہا تھا کہ اگر انگلی کی پہلی پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ درخت تو میرے بال اوپر جل کے رہ جائیں گے. رسول اس سے بھی آگے گئے اور وہی رہا کرتے. نور رسول تو کب کریٹ ہوا، کب ہوا، کتنے سال نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس وقت تک تو ٹائم بھی کریٹ نہیں ہوا تھا. سب سے پہلے نور رسول کریٹ ہوا، وہاں سے یہاں ہوا. دنیا کو دنیا کہتے ہی سے نہیں ہے کہ عربی میں دنیا کے معنی پست، حقیر. اردو میں بھی اس سے ایک لفظ نکلا ادنا. تو کوئی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب آدمی اچھی جگہ سے بری جگہ جاتا ہے. بری جگہ سے اچھی جگہ جائے یہ تو آدمی کی فطرت میں شامل ہے. غار میں رہنے والا اسکائی اسکریپر میں آیا اسی فطرت کی وجہ سے، لیکن اچھی سے بری جگہ آنے والا وہ قرآن نے بتایا اور ایک لفظ میں بتایا. کوئی لمبا چوڑا فلسفہ قرآن نے بیان نہیں کیا، ڈیٹیل میں نہیں گیا. ایک لفظ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا الا سوائے ایک کام کے لیے، یطاع، تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں. تمام 1,24,000 انبیاء کا مقصد یہ بیان کیا جا رہا ہے بس دنیا میں آئے صرف اس لیے کہ اطاعت کی جائے، آرگومنٹ نہ کیا جائے، بحث نہ کی جائے، ان کے حکم کے سامنے دلیلیں نہ لائی جائیں. یہ تو آیت کا آخر ہے. وہ گھوڑے والا واقعہ جو ہے وہ ذو الشہادتین کا، وہ اسی حوالے سے میں پڑھتا ہوں. ارادہ ہے پڑھنے کا لیکن لگ رہا ہے ٹائم نہیں ملے گا تو چلیے چھوڑ دیجیے. آیت کا ترجمہ، یہ ترجمہ ہم نے رسول کو نہیں بھیجا سوا ایک کام کے، صرف ایک کام ہے، تمہیں ان کی اطاعت کرنا. اگر تم اطاعت کر رہے ہو تو گویا رسول کے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو رہا. اور اگر نام ان کا لے رہے ہو لیکن نافرمانی بھی انہیں کے کر رہے ہو، گویا رسول کے اس دنیا میں آنے کی ساری زحمتیں اور محنتیں تم اپنی حد تک اس کو خاک میں ملا دیں. یہ 17 ربیع الاول کو جو دنیا میں آئے اطاعت کرا. اس کے بعد خدا بندہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو نے بنایا. جب تو نے ہمیں بنایا تھا تو تو نے ہم کو بناتے وقت ہمارے اندر ہی گناہ کا جذبہ بھی رکھا. میں بھی مغربی دنیا کے کونے میں رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچوں کی عادت ہوتی ہے اگر ان کو گھر سے اچھا ماحول ملے کہ جب بھی وہ جائیں گے سپر مارکیٹ میں، گروسری اسٹور میں، کسی ایسی جگہ پہ، چاکلیٹ اٹھائی، انگریڈینٹ پڑھتے اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں. بسکٹ اٹھایا، انگریڈینٹ پڑھتے اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں. شرعی مسئلہ بھی بتا دیا جائے کہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن نہیں، بڑے تو پھر بھی کہیں گے چلے ٹھیک ہے. لیکن بچے جو ہیں جو واقعا ذرا جن کو مذہبی تعلیم ملی ہے یا شعور ملا ہے اسلامی اویئرنیس ہے، جن کے بعد وہ انگریڈینٹ ضرور پڑھتے. کبھی اپنے انگریڈینٹ بھی پڑھی.
ہمارے انگریڈینٹ دو قسم کے، ایک وہ ہیں جو یہ ڈاکٹر اور سائنٹسٹ پڑھتے ہیں، پانی اتنا ہوگا اور فیٹ اتنا ہوگا اور کیلشیم اتنا ہوگا، پوٹیشیم اتنا ہوگا، ہم ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں وہ ہے کہاں پہ. لیکن ایک انگریڈینٹ ہے جو اسلام نے بتایا، اور وہ یہ ہے کہ تم میں ایک نیکی کی طاقت رکھی گئی ہے، ایک گناہ کی طاقت رکھی گئی ہے. یہ دونوں تمہارے اندر ہے، تمہارے انگریڈینٹ میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک کا نام ہے نفس لوامہ، ایک کا نام ہے نفس امارہ. میں مشکل لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں کیونکہ قرآن کی آیت حضرت یوسف کے واقعے میں آ گئی، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ ہمارے انگریڈینٹ ہے اور ہم نے نہیں بنایا. ہم تو ویسے ہی بناتے جیسے ابھی انگلینڈ کی ایک دوا ساز کمپنی نے بنا تو لیا ہے، وہاں سے اپروول نہیں مل رہا کہ ایتھکس کے خلاف ہو. کیا وہ ایک فارم دے رہے ہیں نا آج کل، دے تو نہیں رہے مسئلہ، لیکن انہوں نے تیار کر لیا کہ آپ کو بچہ چاہیے، کیسا بچہ چاہیے، فارم فل کیجیے، لڑکا لڑکی کے، کلر کیا ہونا چاہیے، بال کیسے ہونا چاہیے، ہائٹ کیسے ہونا چاہیے، جسم کیسا ہونا چاہیے، ناک کیسی ہونی چاہیے، کان کیسے ہونے چاہیے، آنکھیں کیسی ہونی چاہیے، ہونٹ کیسے ہونے چاہیے. میں اس سے زیادہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن باقاعدہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا بنے، اور کامیابی ہو چکی ہے. اپروول نہیں مل رہا ابھی کہ نہیں بھائی ایتھکس کے خلاف ہے اور کھلا ہے، لیکن ساری چیز پہلے ایتھک بیسس کے خلاف ہوتی ہیں، پھر پرمیشن مل جاتی ہے تو وہ بچہ بن رہا ہے آپ کے کہنے کے حساب سے جیسا آپ کو چاہیے، ہر چیز اس میں ویسی ہوگی. ابھی تو پرابلم آدھا رہ گیا، لیکن ہے نا کہ جیسا بچہ آپ کے یہاں پیدا ہو گیا اب کیا کریں، لیکن چینج کر سکتے ہیں. دنیا کی 5 بڑی انڈسٹریز میں سے ایک کاسمیٹک سرجری کی انڈسٹری. اب جو ناک مل گئی نہیں، اب تو ناک تبدیل کروائی جا رہی. جن علاقوں میں کھڑی ناک چلتی ہے وہاں پہ عورتیں وہ سرجری کرا رہی ہے، جہاں پہ چپٹی ناک چلتی ہے جیسے فارس کو وہ اپنی ناکیں چپٹی کرا رہے ہیں. پہلے شوہر جوتے مار کے چپٹی کرتے تھے، اب ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں تو وہ سرجری کے ذریعے چپٹی ہو رہی ہے. مثلا کہیں پہ بہت باریک ہونٹ چاہیے ہیں، میر تقی میر کا نازک کی اس کے لب کی کیا گئی ہے ممبر پہ اچھا نہیں. اور کہیں پہ موٹے ہونٹ چاہیے. افریقہ کے علاقوں میں کسی کو باڈی شیمنگ نہیں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں ہر علاقے کا اپنا ایک اصول. یہ کب ہے جب بچہ پیدا ہو گیا، اس وقت اختیار نہیں تھا، اب آپ کو یہ اختیار بھی مل رہا. تو خدا بندہ، لیکن جو تو نے ہمارے اندر انگریڈینٹ رکھے وہ ہمارے اختیار میں نہیں. تو نے ہی رکھا ہے اس کے اندر گناہ کی بھی صلاحیت و طاقت. تو نے کہا رسول آئے ہیں تاکہ تم اطاعت کرو، اور پھر ہمارے اندر وہ چیز رکھی کہ جس سے ہم رسول کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں. وہ چیز بھی رکھی جس سے رسول کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں. ہدیناہ السبیل ہم مشاکل مکفورا. وقت کم ہے، باتیں تو ابھی تو ترجمہ آیت کے آدھے حصے کا بھی نہیں ہوا، تو جلدی آگے بڑھوں گا. تو خدا نے کہا نہیں. اچھا یہ تو بات ہو گئی آپ کے اندر کسی طرح لڑ جھگڑ کر اپنے آپ سے اپنے اندر کو کنٹرول کر بھی لے، تو باہر تو نے شیطان کو ہمارے پیچھے لگا دیا. نعوذ باللہ، توہین نہیں کر رہا، لیکن خداوندہ تو نے لگایا. اگر تو شیطان کو اتنی لمبی عمر نہ دیتا تو وہ آدم کے زمانے میں مر کھپ جاتا. ہمارا زمانہ آنے تک تو وہ رہتا ہی نہیں. تو نے شیطان کو بیماری سے محفوظ رکھا، ہم بیمار ہوتے وہ ہمیشہ ہٹا کٹا صحت مند گھوم رہا. تو نے اس کا رزق کے مسئلے سے پریشان رکھا. ہمارے 24 میں سے 12 گھنٹے تو روزی کمانے میں خرچ ہو جاتے ہیں، اسے کوئی فکر ہی نہیں روزی. ہم اگر کہیں جانا چاہیں تو ہمیں مہینوں نہیں، دن نہیں، گھنٹے پہ چاہیے ہو تو آنن فانن میں 10 جگہ 50 جگہ پہنچ جاتا. اور شیطان 50 جگہ ایک وقت میں پہنچتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں. امام اگر پہنچ جائے تو سب کو اعتراض ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے اندر سے لڑیں اور پھر باہر سے شیطان بھی کھڑا ہوا ہے. تو اب آیت کا ترجمہ، اب خالی ترجمہ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے رسول کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں. لیکن اگر گناہ ہو جائے، یہ جو چیزیں میں نے بتائیں، تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب تو اطاعت کروانے آیا ہے نا، تو اگر یہ لوگ گناہ کر لیں تیرے ہی پاس آ جائیں، جس کی مخالفت کی ہے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے بھی معافی مانگے، تو بھی ان کی حق میں دعا کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو دیکھیں گے اللہ کتنا رحیم. کب اللہ کب رحیم ہے؟ اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے میں ہر ایک کے لیے رحیم نہیں ہوں. وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النِّكَالِ وَالنَّقْمَةِ. ماہ رمضان میں 30 دن آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، دعا افتتاح کا پہلا دن. خدا بندہ مجھے پتا ہے جو رحمت کی جگہ ہے تو اس سے بڑا رحمت والا کوئی نہیں، لیکن جو پکڑ کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، تو اس سے زیادہ سخت عذاب دینے والا بھی کوئی نہیں. تو اب یہ ہے کہ 2 شرطیں بتائی. رسول کے پاس جانا پڑے گا، لیکن رسول کے پاس تو بہت سے ایسے ہی پہنچ گئے کہ ہیں ساتھ ساتھ. تو خالی جانا کافی نہیں ہے، اتنا رسول کو خوش کرنا ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے.
تب تم دیکھو گے کہ اللہ رحیم. ہم نے آدھا لفظ پکڑ لیا کہ اللہ رحیم. آپ شراب کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رحیم. آپ نماز کیوں قضا کرتے ہیں؟ اللہ رحیم. آپ حرام کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رحیم. آپ غیبتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رحیم. آپ مومنین کو آپس میں لڑاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ رحیم. آپ معاشرے کے اندر فساد کیوں برپا کرتے ہیں؟ اللہ رحیم. آپ گھر سے بے حجاب کیوں باہر نکلی؟ کیونکہ اللہ رحیم. آپ کے برتھ ڈے پارٹی کے اندر ڈانس اور میوزک اور مکس گیدرنگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ رحیم. عجیب رحمت کا کنسپٹ دے دیا لوگوں نے. کیوں؟ قرآن میں 114 جگہ تو بسم اللہ آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ رحیم ہے. جواب ملتا ہے کہ جی نہ کسی عالم کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی مجتہد کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی مرجع کے ہاتھ میں ہے. قیامت کا حساب کتاب اللہ کرے گا. یہ لوگ کو تھوڑی کریں گے جو آ کے ہمیں ڈانٹتے ہیں. وہ رحیم سب کو معاف کر دے. اچھا، تاریخ اسلام میں یہ نعرہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ کس نے بلند کیا ہے؟ میں مومن کو اس سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اسی راستے پہ چلتے چلتے پھر آدمی کہاں تک پہنچ جاتا. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور غلط راستے پہ آپ نے 2 قدم بڑھائے، وہیں روک دیا جائے گا کہ تم غلط جگہ آ گئے، یہ غلط ایگزٹ لیا ہے، یا لینے والے ہو سمجھ جاؤ. کیونکہ چلے گئے تو پھر وہ رکو گے نہیں آخر تک. سب سے پہلے نعرہ کس نے لگایا یہ، اور کس موقع پہ لگایا؟ اگر میں کہوں گا تو شاید آپ توہین بھی محسوس کریں. عمر سعد نے. اور کب لگایا نعرہ؟ جب ابن زیاد نے کہا تجھے کربلا کی فوجوں کا سالار بنا کے بھیج رہا ہوں تاکہ حسین کا قتل کر. اچھا، یہ رپورٹ کیسے مل رہی ہے؟ عمر سعد کی اپنی بیوی بتا رہی ہے. وہ کیوں بتا رہی ہے؟ کیونکہ وہ مختار کی بہن ہے. جب مختار کو حکومت مل رہی ہے تو مختار کو اس کی بہن اپنی شوہر کی کیفیت بتا رہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ ساری رات ٹہل رہا ہے بے چینی اور بے قراری میں، پریشانی میں. کس رات؟ جس صبح کو پہلے اس نے بلایا تھا نا ہمارے ساتھ تو ابن زیاد نے دربار میں کہا تھا کہ تجھے ایک کام کرنا ہے، منع کر دیا. میں قتل حسین میں حصہ لوں، ناممکن. بہرحال کہنے کو تو ایک صحابی کا بیٹا ہے نا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ الگ بات ہے کہ جا کے دیکھیے ہاشم مرقال اسی کا چچا ہے. وہ کتنا بڑا محب علی تھا. لیکن باتیں کہاں سے کہاں چلی جائیں گی. اصل موضوع تو چھوڑے، ترجمہ بھی نہیں ہوا آیت کا. کب ہوگا یہ ترجمہ؟ وقت ہی نہیں. لیکن مختار کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا دربار میں گیا، واپس آیا بہت پریشان. یہ کیا ابن زیاد نے مجھ سے کہا میں قتل حسین میں حصہ لوں؟ گناہ کبیرہ. وہ بھی جانتا ہے. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو اشرفیوں کی بوریاں بھی آئیں اور رائے کی حکومت کا وعدہ بھی آیا. اب پریشان. کیا وہ غالب کا مصرع ہے نا کہ امام مجھے کھینچے ہے تو امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کو. ساری رات بے چینی سے ٹہل رہا ہے. جو بھی اس زمانے کا طریقہ ہوگا. ہمارا طریقہ ہے کہ جب لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پی کے ٹہلتے تھے، جب چائے کافی پیتے ہیں کافی پی کے ٹہلتے ہیں، کہ جب کوئی بڑے مسئلے میں ڈیسیجن لینا اور پھر صبح اس نے ڈیسیجن لے لیا کہ مجھے کیا کرنا. اب کیا کہہ کے ڈیسیجن لیا؟ اس کے 6 شعر ہیں مختار نامے میں، ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے. میں بھی پڑھ چکا ہوں پورا مختار نامہ. 30 تقاریر میں عمر سعد کے اشعار پر ہی میری آدھے گھنٹے کی تقریر تھی. خالی اشعار پر واقع ہے تو پورا گھنٹے کا ہے. شعر یہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ قتل حسین سے بڑا اس کائنات کا کوئی جرم نہیں، خود کہہ رہا ہے. لیکن دوسری جانب یہ رائے کی حکومت بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک. مجھے پتا ہے کہ اگر قتل حسین کروں تو ہمیشہ کا عذاب خدا و جہنم، لیکن اس کے بدلے میں مجھے ایسی آفر کی گئی ہے اور اتنا بڑا عہدہ. کیا کہتا ہے آخر میں؟ کیا کہتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ خدا نے گناہگاروں کے لیے جہنم کی آگ، ہتکڑی اور بیڑی تیار کی. وہ کہتا ہے مجھے سنا. مومن بھی کہتے ہیں مولانا ہمیں نہ سنائیے سانپ، بچھو، آگ، عذاب قبر. میں سناؤں گا. آج نہیں سناؤں گا، کل سناؤں گا. اس لیے کہ آج تو آپ حضرات آگے دھوکے میں دھوکے میں نہیں سنانے گا، کل سناؤں گا اور کھل کے سناؤں گا تاکہ جو آئے تو سوچ سمجھ کے آئے. تو خلاصہ یہ کہتا کہ مجھے پتا ہے یہ سب ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے. قتل حسین بھی کر لوں، وہ اتنا ارحم الراحمین ہے کہ میرا گناہ معاف کر دے. دیکھیے یہ رحمت جو ہے نا، جو ہم نے اپنی ایک نماز قضا کرنے کے لیے ایک دلیل، ایک ایکسکیوز پیش کی، جو ہماری ایک عورت نے اپنا حجاب اتارنے کے لیے ایکسکیوز پیش کی، جو ہمارے ایک نوجوان نے میوزک کنسرٹ میں جانے کے لیے ایکسکیوز پیش کی، یہ بڑھتے 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 مسئلے کو لے گیا کہ قتل حسین میں بھی حصہ لے لے تو وہ ارحم الراحمین ہے نا، اس کی رحمت سب سے بڑی ہے. مومن وہاں تک نہیں جائے گا، لیکن جس راستے میں قدم رکھا ہے بڑا خطرناک راستہ.
اب جسمانی بیماریاں بہت ساری ایسی کہ ارلی اسٹیج پر شاید ایناڈول کی گولی سے آپ کی بیماری ختم ہو جائے، لیکن اگر آپ نہیں روکے اور اسی پہ احتیاطی میں رہے تو آخر میں جا کے شاید انسان یا سرجری ہو یا مرنا پڑتا ہے۔ خیر میں کہیں سے کہیں چلا گیا تو قرآن کہہ رہے گھبراؤ نہیں، اگر ان کے پاس آئے اور ان کے ذریعے دعا کروائے تب تم دیکھو گے کہ اللہ رحیم، یعنی اگر ان کے پاس نہیں ہے یا تو اگر ان کو راضی نہیں کیا تو اللہ کی رحمت کا تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ میسج بھی 29 سفر جس امام کی شہادت، اب یہ 8واں امام، گرچہ 17 سفر بھی منائی جاتی ہے لیکن جو کہ مشہد مقدس میں مخصوصی 29 سفر 3 دن پہلے، ان کی یہ حدیث ہے نا کہ کوئی بھی حدیث سنو اس کی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، وہ معلوم کرو بے شرط یہاں بشروط یہاں۔ بات بہت پھیل رہی ہے، ترجمے کی منزل کو جلدی سے ختم کرو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو ان کے پاس آنا، ان کو راضی رکھنا، تم دیکھنا اللہ کو رحیم پاؤ گے، پھر اللہ رحمت نازل کرے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ان میں سے کوئی مومن نہیں۔ یہ جو تیرے پاس آ رہے ہیں نا، اب اس سے دعا کروا رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم، خدا نے اپنی قسم کھائی۔ بہت قسمیں خدا نے کھائی ہیں مختلف چیزوں، اپنی قسم یا تو حدیث قصہ میں ملے گی، وَعِزَّتِي وَجَلَالِ، جہاں عظمت اہل بیت بیان کرنا ہے وہاں پہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے، اور جہاں پیغمبر سے ہمارا رشتہ بیان کرنا ہے وہاں اپنے رب ہونے کی قسم کھائی۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں، خدا کہہ رہا ہے مومن نہیں۔ ہمارا تو ذرا کسی سے جھگڑا ہوا ہم نے کہا ہم تمہیں مومن مانتے ہی نہیں، تم نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے۔ اور ذرا کسی نے ہمیں خوش کر دیا، کوئی اچھا کھانا وانا کھلا دیا، کوئی اچھی ٹریٹ کر دیا، تم ہو صحیح مومن، صحیح بالکل امام زمانہ کی فوج کے علمدار بنو گے۔ ہمارا کسی کو مومن کہنا بھی بیکار ہے، کسی کو ایمان سے نکالنا بھی بیکار ہے، لیکن پروردگار کہے لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہے جب تک کہ، اب میں ترجمہ مختصر کر رہا ہوں، بہت وقت امید میں گزر گیا، کوئی مومن نہیں جب تک کہ یسلموا تسلیما، جو تو کہہ دے اس کے آگے یہ سر نہ جھکا دے، سر جھکا دینا، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرنڈر۔ آیت شروع بھی اس سے ہوئی ہے اطاعت کرنا ہے، آیت ختم بھی اس پہ ہوئی کہ پیغمبر کی مکمل اطاعت کرنا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو سنو جب پیغمبر کوئی حکم دے دیں تو تمہارے دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ بھائی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ عمل میں آدمی کہے کہ میں کیوں عمل کروں۔ کتنے ہی لوگ آج تک اس لیے داڑھی نہیں رکھ سکے کہ وہ قرآن میں داڑھی ڈھونڈ رہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، قرآن سے داڑھی ان کو مل نہیں رہی، وہ ورق پہ ورق تو پلٹ رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا ذرا قرآن میں دکھا دیجئے پھر ہم رکھ لیں گے داڑھی، اور خمس قرآن میں دکھا دیں کہتے ہیں وہ تو مال غنیمت کی بات ہوگی، کوئی اور حکم دکھا دیں کہتے ہیں وہ خالی ایک جگہ آیت آئی۔ یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کے حکم کے آگے سر کو جھکانا ہے، دل میں بھی خیال نہ آنے پائے کہ کیوں آخر۔ اور اس معاملے میں مقداد ابن اسود کو مولا کائنات نہیں، چھٹے امام نے سلمان فارسی سے افضل قرار دیا۔ سلمان سے افضل کوئی ہو سکتا؟ ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان 10 کے 10، 10 آؤٹ آف 10۔ دیکھیے آج کل ہمارے یہاں یہ بہت چل رہا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوگا، کوئی کمپنی، کوئی ادارہ، کوئی سروس پرووائڈر جب آپ کو سروس دیتا ہے بعد میں آپ سے فیڈ بیک لیتا ہے، کہتا ہے 10 میں سے کتنے آپ دیں گے۔ یہ 1400 سال پہلے پیغمبر یہ کرائیٹیریا سیٹ کر کے گئے، 10 آؤٹ آف 10۔ سلمان 10 آؤٹ آف 10 ہے، ابو ذر 9 آؤٹ آف 10 ہے، مقداد 8 آؤٹ آف 10 ہے نا۔ لیکن ایک چیز میں امام نے کہا، ایک چیز میں مقداد سلمان سے بھی افضل ہے۔ سلمان وہ ہے کہ ہر جمعے کو آپ ان کا قصیدہ سنتے ہیں، وہی پیغمبر کی شان میں جو آیت آئی ہے اس کے بعد وہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقون۔ جن میں رسول آئے وہ تو اپنی جگہ، ایک دوسرا گروہ آنے والا ہے، وہ سلمان فارسی۔ پیغمبر نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا نا کہ یہ آیت سلمان کی قوم کے لیے، لیکن ایک چیز میں مقداد سلمان سے بھی آگے، صرف ایک چیز۔ مقداد کسی معمولی صحابی کا نام نہیں، میں نے ابھی بھی اسی ایام اعظم میں 1 2 3 جگہ پہ مقداد کا واقعہ پڑھا تھا، وہ چوہے والا، وہ ایک جگہ پڑھا، لوگوں نے دوسری جگہ کا ہم نے پورا نہیں سنا، وہ آن لائن جو تھا کنیکشن کٹ گیا تھا، آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، دوسری جگہ پڑھا، تیسرے نے کہا کہ نہیں وہ پوری کلپ نہیں مجھے ملی، تو 3 جگہ چوتھی جگہ پڑھنے کی ہمت نہیں۔ ابھی اسی ایام اعظم میں مقداد کا چوہے والا واقعہ، لیکن اس میں مقداد کی بہت بڑی فضیلت آتی ہے نا۔ جب مقداد سے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ مقداد تمہاری اتنی ایج ہو گئی، شادی کیوں نہیں کرتے؟
مقداد نے کہا کر دو شادی اپنی بیٹی سے. او آگ بگولا ہو گئی. یہ ہمارے خاندانوں کا رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں صرف اپنے ہم قوم اور ہم قبیلے سے شادی ہوتی ہے. لکھنؤ والے کی شادی لکھنؤ میں، امروہے والے کی شادی امروہے میں، حیدرآباد والے کی شادی حیدرآباد میں، خوجے کی شادی خوجے میں، پنجابی کی شادی پنجابی میں. ہمارے صرف ہم قوم میں ہوتی ہے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ بات کہی؟ تقریباً روتے ہوئے، ایسے تھے بڑے حوصلے والے، رونا تو نہیں لیکن چہرہ تو بدل جائے گا. یا رسول اللہ، پیغمبر نے خود ہی پوچھا مقداد تمہارا چہرہ بدلا ہوا کیا بات؟ کہا ابھی اس نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کر دو شادی. تو وہ تو الٹا میرے اوپر چڑھ دوڑا، ایسی میری توہین کر دی. پیغمبر نے کہا مقداد تمہارا رتبہ اس سے بہت بلند ہے، دل چھوٹا نہ کرو، میں اپنی بہن کی شادی کرتا ہوں. پیغمبر کی سگی بہن تو کوئی تھی نہیں، فرسٹ کزن تھی ان کی شادی کی. اچھا آگے بڑھائیں، کس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں آگے بڑھائیے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن چلے آگے تھوڑا ضرورت مجھے محسوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن خیر انتظامیہ کی خواہش ہے تھوڑا آگے بڑھتے. میرا شروع کا اعلان کاٹ دیے، شروع کے دونوں اعلان کاٹ دیے. آج فرشتوں تو چلے گئے نہیں ہوں گے وہ کہیں، لیکن مومن بھی آ گئے، بہت کثیر تعداد میں آ گئے. تو خلاصہ یہ کہ مقداد پیغمبر کو ان کے دل کا اتنا خیال تھا کہ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی کیوں کروں، میرا ایک خاندان. پیغمبر نے کہا مجھ سے بہتر خاندان کائنات میں کس کا ہوگا، میں اپنی بہن کی شادی کرتا ہوں. یہ مقداد ایک چیز ہے. سلمان سے آگے ان کا دوسرا جملہ زیادہ اہم ہے، دوسرا واقعہ. میں مقداد کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن دوسرا واقعہ میرے اصل موضوع سے متعلق ہے. لیکن اب یہاں تک بات آئی تو بتا دوں کہ کس چیز یہ تاریخ ہے. یہ تاریخ ہے 28 سفر کی میں نے فضیلت کیا میں نے بتائی، صرف میں نے اپنی مجلس کا عنوان آپ کو بتایا کہ اگر رسول کے بہت واقعات آئیں گے ان 3 مجالس میں، 3 کا 2:30 بجے، تو 28 سفر ہے رسول کی، پہلی ربیع الاول تاریخ رسول کی، 12 ربیع الاول تاریخ رسول کی، 17 ربیع الاول تاریخ رسول کی. مگر یہی وہ تاریخ ہے جس میں شہزادی کونین پہ وہ سارے مظالم بھی ڈھائے گئے. پسلیاں ٹوٹی تو انہی تاریخوں میں، کوڑا پڑا تو انہی تاریخوں میں، دروازہ جلا تو انہی تاریخوں میں، محسن شہید ہوئے انہی تاریخوں میں. یہی تاریخیں تھی نا 28 سفر کے بعد کا پہلا ہفتہ. تو شہزادی کے حوالے سے یہ چونکہ جملہ تھا اس لیے میں نے آپ کو یہ یاد دلایا. امام سے پوچھا گیا کہ کس چیز میں مقداد سلمان سے آگے، تو صرف ایک چیز، باقی سب میں سلمان ٹاپ. وہ یہ ہے کہ جس وقت کے سارے مظالم ہو رہے تھے تو 3 4 5 بہت ہی مخلص صحابی تھے رسول اللہ کے، وہ احتجاج کیا، ان میں سے کچھ نے تلواریں نکالی. مولا نے کہا کہ خبردار تلوار نہ نکالنا. ایک جوش میں تھے کہ نہیں مولا آپ کے دشمنوں کو، شہزادی کے دشمنوں کو ہم نہیں چھوڑیں. کہا اگر تم نے تلوار اس کے خلاف چلائی، جا کے جملہ دیکھ لیجئے احتجاج تبرسی، تو یہ اس کے خلاف تلوار نہیں چلا رہے، تم میرے خلاف تلوار چلا رہے. اسلام کے لارج انٹرسٹ میں بہت سی چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں جو برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. تو سلمان تو بالکل حکم امام کے پابند تھے، تلوار بھی نہیں نکلی. دل میں ایک لمحے کے لیے سلمان کے خیال آیا کہ علی کے پاس اتنی طاقت، اتنے مظالم پہ علی خاموش کیوں رہے، اعتراض نہیں کیوں؟ معصوم ہمارے مقداد کے ذمہ اتنا بھی خیال نہیں آیا، جو مولا نے کہا بس صحیح کہا اور صحیح کیا. تو یہ جو مقداد کا جذبہ. جب ان کا تعارف ہو گیا تو ان کا جملہ سن لیجیے جو میرا موضوع بننے والا ہے، شاید آج ہی کی تقریر کے آخر میں، شاید کل. اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تاریخوں کا اختتام، آپ کے 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کا اختتام امام زمانہ کی تاجپوشی پر، لفظ تاجپوشی صحیح ہے کہ غلط ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے امام کی امامت کے آغاز پر، تو ذرا ذکر امام زمانہ بھی میں کرتا ہوں. پورا ذکر اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ جو بھی قابل احترام خطیب آئیں گے 9 ربیع الاول کو پڑھنے کے لیے، یہ ان کا موضوع. لیکن اب یہ بات یہاں سے یہاں آ گئی. مقداد پیغمبر دنیا سے چلے، اسلام پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد دن دگنی رات چوگنی ہو رہی. ایران فتح ہوا، مصر فتح ہوا، روم فتح ہوا، بڑھتی جا رہی اسلامی دنیا. اور اب لوگ آتے ہیں جب مدینے میں قبر رسول کی زیارت کے لیے تو مقداد کو مل گئے. کہا مقداد ہم میں اور تم میں چند مہینوں کا یا سالوں کا فرق ہو گیا. تم کتنے خوش قسمت ہو کہ رسول خدا کی زندگی میں ان کو دیکھ لیا اور ان کی زیارت کر لی. جیسے اگر ہم تو مقداد سے جملہ نہیں کہیں گے، ہم میں اور رسول میں 1300 سال گزرے، 1400 سال. لیکن جو ابھی 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد مسلمان ہوا، کسی بہت ہی قابل احترام شخصیت کا ذہن میں خیال آئیے جو مثلا انتقال کر گئی،
اور آپ اس کی زیارت اس کے زمانے میں اور زیارت نہ کر پائیں، اب کر سکتے ہوں، کوئی سیکریٹری ریزن وغیرہ نہ ہو، پھر آپ نہ جا سکے کسی وجہ سے، تو یہ کہہ رہے ہیں مقداد ہم تڑپ تڑپ کے رہ گئے، ہم رسول کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے لیکن اسلام نہیں پہنچا تھا ہم تک، زیارت سے محروم رہے، قبر کی زیارت کر رہے ہیں لیکن قبر کی زیارت اپنی جگہ ہے، چہرے کی زیارت تم کتنے خوش قسمت، پیغمبر کے چہرے کی زیارت بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے بھی، مقداد کو جلال آ گیا، غصے میں آ گیا، کہا یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارا فائدہ اور بہتری اسی میں ہو کہ تم نے رسول کی زیارت نہیں کی۔ دیکھیں اسلام کا ایک بہت اہم الگ سے حکم ہے، یہ میں کتنی باتیں چھیڑ چھیڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، آپ کو یاد آ رہے ہوں گے کراچی کے قصائی نے ایک بکرا پکڑا، گردن کاٹی، دوسرے کے گھر میں گیا، اس گردن کاٹی، تیسرے کے وہ پہلا بیٹھا ہوا ہے کہ چونکہ یہ گردن کاٹ کے گیا صفائی یہی کرے گا، کسی اور کو بھی نہیں بلا سکتے ہیں نا، تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ کراچی کے درزیوں کا ہے کہ آپ کا بھی کپڑا لیا، ان کا بھی لیا، ان کا بھی لیا، ہر ایک کا کپڑا کاٹ کے رکھ دیا، اب اسی آ رہی ہے، تو میری تو مجلس ایسی ہی لگ رہی ہے آج، جبکہ میں نے مجلس کی ٹریننگ نہ کسی درزی سے لی ہے نہ کسی قصائی سے، ٹرک والے سے لی، ٹرک والے سے لی، یا کراچی کے ٹرک والے کیسے ٹرک چلاتے ہیں، اب جو پیر رکھا ہے اسکلیٹر پر، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے نہ اشارہ دیکھے نہ پولیس دیکھے نہ آدمی دیکھے، سب پہ چڑھاتے چلے جاتے ہیں، میری مجلس اسی طرح کی ہوتی ہے نا، تو خلاصہ یہ ہے کہ مقداد جلال میں آ گیا، اور جو سب سے اہم مومنوں کی ایک کوالٹی ہونی چاہیے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ٹرسٹ آن اللہ، دنیا کے انسانوں پر ٹرسٹ کر کے تم نے بہت دھوکے بھی کھائے، ہر ایک کو اپنی لائف میں کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوتا، فلاں پہ ٹرسٹ کیا تھا اس نے دھوکہ کیا، انڈیویجول معاملات میں بھی قومی معاملات میں کہ ایک بار اپنے رب پر بھی بھروسہ کر کے دیکھ لو، اور رب پہ بھروسے کا مقصد یہ کہ یقین کرو کہ جو وہ کر رہا ہے تمہارے حق میں بہتر کر رہا ہے، اگر تمہارے گھر میں موت آ رہی ہے، جوان بیٹا مر رہا ہے، اس میں بھی تمہاری بہتری ہے، اگر تمہارا جاب چھوٹا جا رہا ہے اس میں بھی بہتری ہے، اگر تمہارا مثلا یہاں کی مثال تو شاید اچھی نہ لگے، اپلائی کیا کسی نے اس کو نہیں ملا گرین کارڈ یا سٹیزن شپ، اس میں بھی تمہاری بہتری ہے، اپنے رب پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، یہ مومن کی سب سے اہم صفت ہے، اور رسالت کا آغاز بھی یہاں سے ہوا ہے، پہلے بھروسہ پھر رسالت، ہر ایک کو واقعہ معلوم ہے، ہم نے تو اپنے اسکول میں کلاس 6 میں پڑھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت سے پہلے کوہ ابو قبیس پر، یا بعض علماء کہتے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے مکے والوں کو بلایا نا اور کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر میری بات مانو گے؟ سب نے کہا مانے۔ کون؟ جو سارے پیغمبر کا انکار کرنے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ کچھ دشمنیاں آلریڈی ہو چکی تھی جناب خدیجہ کی شادی کی وجہ سے، اس پر میں آ رہا ہوں، یہ میرے موضوع میں جناب خدیجہ اور پیغمبر کی ان سے شادی، لیکن ابھی تو کہ کوئی ان کو بہانہ نہیں مل رہا تھا، یہ تو ذرا توہین والا اعتراض ہوتا ہے نا کہ ہم ان سے ناراض ہیں کہ خدیجہ نے ان کا انتخاب کیوں کر لیا، اس میں تو انسان کی اپنی انسلٹ ہو رہی ہے نا، تو اب ان کو بہانہ مل گیا کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، تو اس سے پہلے پیغمبر نے کہا اگر میں کہوں اس سے دشمن کا لشکر، بہت اہم پیغام ہے جو اسکول کے کورس میں پڑھا دیا جاتا، ہم پڑھتے چلے جاتے، 14 کے 14 قبیلوں کے سردار جو نیچے کھڑے تھے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم مان لیں گے تمہاری بات، پیغمبر نے کہا کیوں مانو گے، تم تو نہیں دیکھ رہے، کہا ہم نہیں دیکھ رہے لیکن جب سے ہم نے تمہیں دیکھا ہمیشہ صادق و امین پایا، جس نے آج تک غلط بیانی نہ کی، ہم تمہاری بات مان لیں، اب سب مان رہے ہیں، لیکن جب پیغمبر نے کہا اچھا اگر بات مان لو گے تو قولوا لا الہ الا اللہ، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ صرف ایک پروردگار ہے، اوروں کو تو چھوڑے، چچا ابو لہب کہہ اٹھا تبت یداک، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے لیے ہمیں بلائے، اور اللہ کو پیغمبر کی شان میں اتنی سی گستاخی برداشت نہیں، اس نے یہ لفظ کہا، ادھر قرآن کا سورہ نازل میں تبت یدا ابی لہب تب ہاتھ تیرے ٹوٹے، جو ٹوٹے اس کے ہاتھ، لیکن کہنے کا مقصد یہ کم از کم اتنا بھروسہ تو رسول پہ ہم کو ہو جتنا کافروں پہ تھا، کافروں کا بھروسہ کیا تھا، ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے لیکن اگر تو کہہ رہا ہے تو تیرے کہے کو ہم اپنی آنکھ کے اوپر ترجیح دیں گے، بہت سی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں، رسول کی بات مانی اپنی آنکھوں کی بات نہ مانی، یہ جو ہوتا ہے نا کہ اس کا نقصان اور اس حرام کا نقصان کیا، اس واجب کا فائدہ کیا، مثالیں نہیں دے رہا ہوں، وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، ٹرسٹ، پیغمبر نے پہلے اپنے آپ پر ٹرسٹ کروایا مکے والوں سے، پھر پیغام رسالت پہنچایا، یہ بہت اہم چیز، اور ٹرسٹ کب ہوگا جب آپ کو یہ یقین ہو،
115 دفعہ میں ایک چھوٹی سی سٹوری پڑھ چکا ہوں، آج 116ویں دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ باقاعدہ میں نے گننا شروع کیا جب سے لوگوں نے کہا مولانا کب تک پڑھے جائیں گے، میں نے کہا 21 سٹوری سن لی، اور میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے آدھے لوگوں نے سن لیا۔ بہت چھوٹی سی کہانی جو پیغام، بادشاہ شکار پہ جا رہا ہے، پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا، کس طرح لوگ ٹائم گزارتے تھے، شکار بہترین چیز، مزہ بھی آتا ہے شکار میں۔ صرف ایک شکار میری سمجھ میں آج تک نہیں آئے، جو لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، فجر سے گیا ہے مغرب تک بیٹھا کر کیا رہا ہے؟ خیر کچھ کر رہا ہوگا، لیکن بہرحال ہماری سمجھ میں وہ تو نہیں ہے۔ اور دوسرا شکار وہ ہے جس کے ہم لوگ نشانہ بنتے ہیں۔ خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام اصغری صاحب کا مشہور جملہ ہے کہ نہیں کہ ہر قسم کے شکاری ہوتے ہیں، جس میں جو بگ گیم ہنٹر ہے جو افریقہ جاتے تھے، کیا وہ ہاتھی، شیر، گینڈا، جو افریقہ کے جنگلی بھینسا ہے، 4-5 وہ ہوتا ہے بڑا، نہیں اس سے بڑا ہوتا ہے جو مولویوں کو شکار کرتا ہے۔ وہ آ کے بیٹھتا ہے گھنٹے صفحے ہزار پر کہ 60 منٹ میں کوئی ایک جملہ تو غلط کہیں گے نا، وہیں پکڑ لے۔ وہ جب 59 منٹ صحیح کہا وہ نہیں اس کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہے۔ تو خیر تو یہ شکار 11 پورے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں۔ اچھا کوئی واقعات بھی ہمارے پاس ہے، عزاداری کے واقعات ہیں۔ متوکل شکار پہ گیا اور اس نے جنگل میں دیکھا کہ چاند رات تھی محرم کی، تو عورتیں بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی، شہر میں تو پابندی لگائی تھی نا، اس نے ماتم پر بھی زیارت پڑھی۔ تو خیر بہت واقعات ہیں، بلکہ شاید لکڑہارے کی کہانی میں بھی شاید کوئی شکار کا واقعہ ہے، وہ سر تربوز بن گیا، تربوز سر بن گیا، پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، لیکن شکار جا رہا۔ اب شکار پہ جب جاتے ہیں تو انسان اپنے جو ہتھیار ہے وہ دیکھتا ہے نا، چھری لے کے جانا ہے، اس لیے کہ جانور اگر اس وقت آپ پہنچے زندہ ہے تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہوگا، دھار تیز ہے کہ نہیں ہے۔ ہم تو ہر سال حج میں دیکھتے ہیں جب ہم لوگ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے ہیں، چھریاں تیز کر کے لے جاتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے اتفاق سے ایک چھری اس کی انگلی پہ پڑی اور انگلی کٹ گئی۔ وزیر سامنے بیٹھے، ایک وزیر کی زبان سے نکلا کہ الحمدللہ شکر خدا کا، میری انگلی کٹ گئی، تم کہہ رہے شکر خدا کا۔ بادشاہوں کا مزاج تو آپ کو پتا ہے نا، کیونکہ آج کل یہ مزاج ہر مومن کا ہوگا، اتنی سی بات بھی کوئی مومن اپنے لیے برداشت نہیں کرے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو گالی بن کے رہ گیا ہے آج کے معاشرے میں۔ آپ نے ہماری توہین کر دی، آپ نے ہماری انسلٹ کر دی۔ یہ بھی موضوع ہے کیونکہ چوتھے امام کی کربلا سے آنے کے بعد اہم ترین حدیث میں یہ پیغام دیا۔ فی الحال اعلان کر رہا ہوں، اب دیکھیں اللہ خدا معلوم 3 دن میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ انگلی کٹ گئی، اس کی زبان سے نکلا شکر خدا الحمدللہ۔ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہے، تیاری ہو چکی تھی، سب سارے سپاہی وغیرہ تیار تھے۔ شکار میں ٹائم کی اہمیت بہت ہوتی ہے، صبح سویرے نکلنا ہوتا ہے کیونکہ جنگل کے جانور فجر کے وقت آتے ہیں، ہم تو سوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں تو وہ بھی بہترین نکلے فوراً، کہ اس کو جیل میں ڈال دو، آنے کے بعد پنش کروں گا، چلا گیا۔ شکار میں تو پھر وہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کوئی ہرن نظر آیا کہ کیا نظر آیا، وہ ادھر دوڑا وہ ادھر دوڑا، یہ اپنے پورے لشکر سے الگ ہو گئے۔ علامہ ہلی زیارت کربلا کا ثواب 90 حج ہے، وہ واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن وہ کافی ملتا جلتا ہے شروع، کیونکہ ہر شکار میں ہوتا ہے۔ اب جب الگ ہو گیا تو اتفاق سے ایسی جگہ جہاں نکلا اور جہاں جنگلی قبیلہ رہتا ہے، جس کا کام ہی ہے کہ اپنے بتوں پر انسان کو قربان کرتے۔ وہ ڈیٹ ان کی آئی ہوئی تھی، وہ کسی انسان کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، یہ مل گئے، جنگلی ہیں اور اکیلا ہے، انہیں کیا پرواہ، کون کیا پکڑ کے لے چلے، بڑے جلدی ہم کو مل گیا۔ آج اپنے دیوتا پر یا بت پر قربانی کر گئے۔ ابو ذر غفاری اسلام کے قریب آئے اسی وجہ سے تھے، ان کا بھی ایک واقعہ ہے۔ مجلس کم پڑھ رہا ہوں، کچھ اعلانات زیادہ کر رہا ہوں، لیتے چلے بات آگے بڑھے، لے گئے، لے جانے کے بعد اب اس کو قربان کرنا ہے تو اس کو بتوں کے پیروں پہ اس کو لٹائے، کسی کی نگاہ پڑ گیا، ارے 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 کیا کر رہے ہیں، اس کی تو قربانی نہیں ہو سکتی، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو ناقص ہے۔ تو کراچی میں یہی ہوتا ہے نا، جب ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں، سینگ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، دانت ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، گونگا ہے، چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، کتنا چیک کرتے ہیں۔ اتنا تو ہم شادی کے وقت بیویوں کو چیک نہیں کرتے، بیویاں شوہروں کو چیک نہیں کرتی، وہ شادی ہو جاتی ہے پھر پچھتاتے ہیں کہ ارے ہم کہاں جا کے پھنس گئے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بکرا، آپ میں سے ہر ایک نے بچپنے میں، وہاں تو جو کراچی سے آئے وہاں تو بکرا خریدنا ہوگا، تو یہ دنیا کی ہر قوم میں ناقص کی قربانی کی، یار چھوڑو، اسے کیا فائدہ، یہ تو قربانی قبول ہی نہیں ہوگی، دوسرا کوئی لانا پڑے گا، چھوڑ دی۔ اب وہ گیا تو اپنے ساتھی مل گئے، واپس محل پہنچتے پہلا کام کیا کیا، وہ اس وزیر کو جیل سے نکل گیا اور کہا اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، میری انگلی کٹی ہو تو شکر خدا کر رہا،
آج پتا چلا تو نے بالکل ٹھیک تھینک یو کہا تھا، اس کٹی ہوئی انگلی نے میری زندگی بچا لی۔ لیکن ایک بات بتا، یہ تھینک یو جو تو نے کہا اللہ کا صرف میرے لیے ہے کہ اپنے لیے بھی، کہ تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تب بھی تو تھینک یو کہے گا؟ کہا میں کہوں۔ تو کہا جو تو جیل میں چلا گیا بلا وجہ، بغیر کسی وجہ سے، تجھے کیا فائدہ ہو؟ کہا کہ وزیر تو ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ چمٹا رہتا، آپ پکڑے جاتے، میں پکڑا جاتا، آپ کی انگلی کٹی، آپ کو چھوڑ دیا جاتا، میں صحیح سالم ہوں، میرے گردن میں چھری چلا دی جاتی۔ آپ کی کٹی انگلی نے آپ کو بچایا، میری جیل نے مجھے بتایا۔ اللہ پر اتنا بھروسہ رکھو، والا رب یتوکلون، ٹرسٹ آن اللہ کر کے تو دیکھو کبھی۔ ہر فراڈی، ہر چیٹر، ہر اسکیمر، ہر اسپین والے کے پیچھے چلے جاتے ہو، کبھی اللہ کے پیچھے بھی جاؤ کہ جو اللہ کر رہا ہے ہمارے حق میں بہتر ہی کر رہا ہے۔ آج اگر ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے تو آگے چل کے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ مقداد نے یہی پیغام امام زمانہ کے حوالے سے دیے۔ اب امام کے حوالے سے ہمارے یہاں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ پائی جاتی ہے کہ بس امام آ جائیں، فوراً آ جائیں۔ کیوں نہیں آ رہے؟ ہم وہ خود قسمت مومن کیوں نہ بنے جو امام زمانہ کی فوج میں ابھی شامل ہیں، ابھی کی بات۔ کچھ لوگ اتنے بے چین و بےتاب ہیں، میں اپنے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں جو مجلسیں پڑھتے ہیں، میں ان سے کہتا بھی کہ یہ میرے حساب سے آپ قوم کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ اب میری عمر ایسی ہو گئی نا کہ لوگ سن لیتے ہیں، چاہے ریئیکشن شو کریں کہ نہ کریں، کہ یہ جو آپ ایک تصویر پیش کر رہے ہیں کہ بس اتنی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے، فلاں یہ دنیا سے گیا، فلاں یہ شہادت ہو گئی، تو یہ سب روایتوں میں بس امام آنے والے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں امام کی خوشبو بھی آ رہی ہے، بہت تیز ان کی ناک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس آ گئے، ہم کو قدموں کی آواز آ رہی ہے، جملے میں نے سنے۔ بلکہ کچھ کہتے ہیں آ چکے ہیں، ابھی ہمارے شہر میں نہیں پہنچے۔ یہ جو ہے نا، یہ خود روایتوں میں آیا ہے، آخری زمانے میں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں کہ یہ بنے گا شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ ہر 10 سال کے بعد کوئی واقعہ ہوگا، لوگ کہیں گے خوشبو آ رہی ہے، پیروں کی آواز آ رہی ہے، ظہور ہو رہا ہے، حالات بدل گئے، پھر نارمل ہو گئی بات۔ پھر 10 سال بعد کوئی واقعہ، پھر امام کی خوشبو آ رہی، امام کے قدموں کی جاب آ رہی، پھر 3 4 5 دفعہ ہوگا نا، تو پھر وہ جو واقعہ ہے شیر آیا، شیر آیا، جب آ بھی جائیں گے لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ بھی سچ ہے کہ نہیں۔ ہم جان بوجھ کے نہیں، لیکن ایک جذبات میں آگے بہتے جا رہے ہیں۔ تو اکثر لوگ کیوں ہم امام ہمارے سامنے آ جائیں تو اتنے بے چین ہیں کہ اگر ابھی امام نہیں بھی آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس آنا شروع ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چلے کم از کم اگر نہیں آ رہے، فرض کیجیے یہ ذرا سا زیادہ معرفت رکھنے والا مومن ہے۔ اور جو جملہ میں نے ابھی کہا، ذرا اس کو میں بہت احتیاط کے ساتھ پالشڈ وے میں آپ کے سامنے پیش کروں یا سینسر طریقے سے۔ جو اس وقت کے حالات کے تحت دیکھ کر امام کے ظہور کو بہت قریب سمجھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل یا تو جاہل ہے تاریخ سے یا جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں۔ جو ظہور امام کی نشانیاں ہیں جس ٹائپ کی آج کل آ رہی ہیں، یہ اس سے پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے، کئی دفعہ ہو چکی ہے۔ اور ہر دفعہ لوگ سمجھتے تھے کہ بس دیکھیے وہ نشانی تو پوری ہو گئی، بس امام آ رہے۔ مثلا ظہور امام سے پہلے دنیا کے بہت سارے شہر، اسلامی دنیا کے بہت سارے شہر تباہ ہو گئے، اس لیے کہ اس زمانے میں اگر 6واں امام یا 5واں امام آسٹریلیا کی بات کرتا ہے، نیوزی لینڈ کی بات کرتا ہے، نارتھ امریکہ کی بات کرتا ہے، ساؤتھ امریکہ کی بات کرتا ہے، لوگ کیا سمجھتے؟ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ دنیا صرف 3 کانٹیننٹ پہ تھی، اور 3 بھی سمجھیے کہ 3 بھی نہیں، 2.25۔ افریقہ بھی ڈارک کانٹیننٹ کہلاتا تھا، صرف اوپر نارتھ کی جو پٹی میڈیٹیرین پر ہے وہ وہاں تک لوگ جاتے ہیں بس۔ اس میں اگر بتایا جائے آسٹریلیا میں، اس میں کیا آپ کو یقین آئے گا ہمارا ممبر کبھی کبھار کہاں چلا جاتا؟ میں مثال دوں جو میں نے خود سنا، یہاں اگر پنجاب کے کوئی مومن ہے تو میری تصدیق کریں گے کہ پنجاب پاکستان کا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر ایک تقریر نہیں ہوتی، وہاں پہ جب کوئی مجلس ہوتی ہے کم از کم 2 3 4 5 مقرر ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں تو 3 دن میں 80 مقرر ہوتے ہیں، اور سلسلہ چلتا ہے۔ پھر ہوتا بھی ہے، مجمع بھی کہہ رہا ہوں کہ 3 دن بیٹھا تھا۔ میں نے مجلس شروع کی، سارا مجمع چلا گیا، وہ بریانی باہر بٹ رہی ہے، وہاں چائے بن رہی ہے، وہاں آئس کریم ہے، وہ خاک پوجا آتے ہیں، پھر ہمارے بعد کوئی وہ آتا، امام بڑے کی چھت ہلنے لگتی ہے نعروں سے، وہ سارا مجمع آ جاتا ہے، پھر کوئی ہم جیسا آ گیا سیدھی سادی تقریر کرنے والا، تو مجمع آتا ہے جاتا ہے، لیکن ایک سے زیادہ۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ بیٹھنا پڑتا ہے، جو مجھ سے پہلے پڑھ رہا ہے مولانا بیٹھیے، اب یہ ختم کرے گا 10 منٹ میں آپ کی باری،
میں نے سنا، اپنے کانوں سے سنا، تو میں کیا کہوں؟ یہ کوئی کلپ بھی نہیں ہے کہ شاید کاٹ کوٹ کے ادھر سے ادھر کر کے انہوں نے کوئی کاریگری دکھائی. وہ بتا رہے ہیں مولا کے فضائل. کوئی شک ہے؟ نہج البلاغہ کی عظمت، کوئی شک؟ مگر کیا بتا رہے ہیں عظمت؟ پیارے مجمع سے سنا ہے تو تم کو نہیں پتا ہوگا، میں نے ریسرچ کی. ریسرچ ایک دنیا میں ایک آدمی کولمبس گزرا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی ریسرچ نہیں. کولمبس سے کسی نے پوچھا تم نے امریکہ کیسے دریافت کیا؟ اچھا وہ تو امریکہ آیا بھی نہیں تھا نا، وہ تو جانا تھا انڈیا. کیا وہ اردو کا محاورہ ہے نا کہ آگ لینے جائیں اور پیغمبری مل جائے موسیٰ کو، وہ تو کہیں اور ہی جا رہا ہے. لیکن اب ان کا نکتہ سنیے، ان کی ریسرچ نہج البلاغہ پہ ان کی کمانڈ دیکھیے. کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا، اس میں پورے امریکہ کی تفصیل دی گئی تھی کہ ایسا ایک ہے اور وہ ہے اور یہ راستہ ہے، اس طرح جا سکتے ہیں. تو میں نے نہج البلاغہ سے جو تھا پورا وہ پڑھ کر اس کے حساب سے اپنا وہ بحری بیڑا بنایا اور میں امریکہ پہنچ گیا. تو یہ نہج البلاغہ کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا. آپ کی طرح مجمع نہیں تھا، چھت اڑ گئی تھی ان نعروں کی وجہ سے جو اس مجمع نے نہج البلاغہ کے اس معجزے کے اوپر نعرے لگائے. اور یہ ہمارے ممبر سے کہا جائے اور آج کل کہا جا رہا ہے. تو میں 50 سال پہلے کی بات نہیں کرتا ہوں. 50 سال پہلے تو شاید آپ میں سے بھی بہت سو کو پتہ نہیں ہوگا کہ کولمبس کون تھا. نہیں، اتنا تو پتہ ہے، لیکن یہاں نہیں آئے تھے نا. تو خلاصہ یہ ہے جو بات سے بات نکلتی چلی جا رہی کہ اس وقت جو شہروں کی تباہی بتائی تو وہی جو 3 کانٹیننٹ، 3 بھی نہیں، 2.5 بھی نہیں، 2.25. تو کئی شہروں کے نام آئے ہیں اس میں. انڈیا کا بھی نام آیا، چین کا نام آیا، تبت کا نام آیا، سندھ کا نام آیا، ایران، عراق کے، لیکن کنفرم نشانی بتائی بغداد کی تباہی. اور باقی شہروں کے بارے میں کہا کہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. ظہور امام کی نشانیوں کی 2 کیٹیگریز ہیں آج کل ہر ایک کو پتہ ہے. ایک یقینی نشانیاں ہیں جو ہو کے رہے، اور ایک ہے غیر حتمی 50-50 چانس. اچھا یقینی والی بھی ہو سکتا ہے کہ نہ، لیکن بہرحال وہ یقینی ہیں 99%، اور وہ ہیں 50-50. تو باقی شہروں کی تباہی، کراچی تباہ ہوگا، یہ نشانی ہے. میں نے کراچی میں کئی دفعہ پڑھی ہے کتاب کے حوالے کے ساتھ. انڈیا تباہ ہوگا چین کے ذریعے سے، یہ ہے کتاب میں، لیکن 50-50. بغداد کی تباہی کنفرم 100% یا 99.99. جب بغداد بنایا جا رہا تھا سادات کے خون سے، اور منصور نے کہا تھا شہر بناتے وقت پانی استعمال نہ کرنا، جب لیکویڈ چاہیے ہوگا بلڈنگ مٹیریل کے لیے تو میں سید دوں گا، ان کی گردنیں کاٹ کے ان کے خون سے بننا. تو امام زادوں نے جا کے امام سے فریاد کی تھی، وہ امام تھے اس وقت. خیبت کا واقعہ نہیں ہے، چھٹے امام کے زمانے میں بغداد بنا ہے نا منصور. امام نے کہا صبر کرو. آج کچھ ایسے علاقے دنیا کے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں جب ہم کہتے ہیں صبر کرو لوگ ببھر جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم صبر کرو. یہ امام کا جملہ. امام علی کا بھی تھا جب دروازہ جلا، چھٹے امام کا بھی تھا جب بغداد بنا. لیکن وہ لوگ تھے امام کے فرما بردار جو گئے تھے پوچھنے کے مولا اب تو ہم جہاد کر سکتے ہیں نا، تلوار کا صبر. تو مولا کیسے برداشت کرے؟ کہا یہ شہر جو ہماری اولاد کے خون سے بن رہا ہے یہ یقینی تباہ ہو کے رہے، اور میرا بیٹا جب آئے گا تو اس تباہ شدہ شہر سے گزرے. اب جب کبھی بغداد تباہ ہوا لوگوں نے کہا یہ تو یقینی نشانی پوری ہو. بغداد کتنی مرتبہ تباہ ہوا یہ بھی ہم کو یاد نہیں. جیسے دہلی کے بارے میں کہا جاتا ہے 7 مرتبہ دہلی لوٹی. دہلی ہندوستان کے ایک شہر کا نام ہے، آپ کسی عورت کا نام نہ سمجھے. 7 مرتبہ دہلی لوٹی. تو اب بغداد پتہ نہیں کتنی مرتبہ تباہ ہوا. ہمیشہ لوگوں نے کہا یہ تو یقینی نشانی ہے نا، پوری ہوگی. یقینی نشانی ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلا کہ ابھی والی تباہی کے 100 سال بعد حج، جس سال امام آئیں گے حج بند ہو جائے گا. لوگوں نے کہا یہ تو یقینی نشانی ہے. ارے تاریخ میں 5 دفعہ 6 دفعہ حج بند ہو چکا ہے، ایک آدمی بھی حج پہ نہیں گیا. ہر دفعہ لوگوں نے کہا امام آ گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ایک لوگوں کو ایک طلب ہے، یہ طلب کی نشانی ہے. لوگ چاہتے ہیں امام آ جائے، فوراً آ جائے، ہم امام کے ساتھی بن جائیں. اب میں صرف اشارہ کروں گا کیونکہ یہ بھی میں نے کوئی 10-15 دفعہ پڑھا کہ زیارت امین اللہ ہمارے پاس ایک زیارت ہے جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا گیا. اور اگر آپ نے نہیں سنا تو میرے پاس اس لیے وقت نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے بس ساری آپ کو پرانی باتیں دہرانا ہے. تو آپ جا کے مفاتیح الجناح میں زیارت امین اللہ کی ہیڈنگ دیکھیے گا، جہاں زیارت ختم ہوتی ہے، یہ چوتھے امام نے زیارت ہم کو دی، تو وہاں پہ انہوں نے اس کا فائدہ بتایا.
اور یہ جملہ میری طرف سے ایک سن لے کیا ہے، جتنی زیارتیں ہمارے پاس ہے سب سے اتھینٹک زیارت امین اللہ ہے. تو اب یہ تڑپ ہے کہ امام کی فوج چلے، نشانیاں وغیرہ یہ جو کچھ آپ نے بتایا نہیں بتایا، مانا نہیں مانا، وہ اپنی جگہ. ایٹ لیسٹ ہم امام کی زیارت کرنے یعنی غیبت میں رہیں وہ بے شک، مگر اتنے واقعات ہم نے سنے. شیخ صدوق سے ملاقات ہوئی، شیخ توسی سے ملاقات ہوئی، شیخ مفید سے ملاقات ہوئی، سید مرتضیٰ سے ملاقات ہوئی، محقق ہلی سے ملاقات ہوئی، علامہ ہلی سے ملاقات ہوئی، ابن ادریس سے ملاقات ہوئی، شہید اول سے ملاقات ہوئی، فخر المحققین سے ملاقات ہوئی، شہید ثانی سے ملاقات ہوئی، علامہ مجلسی سے ملاقات ہوئی، شیخ بہائی سے ملاقات ہوئی، مقدس البیلی سے ملاقات ہوئی، سید مہدی بحر العلوم سے ملاقات ہوئی، شیخ انصاری سے ملاقات ہوئی، آقا ابوالحسن سیانی سے ملاقات ہوئی. میں بالکل ریسنٹ نہیں آتا ہوں. اور یہ بڑے بڑے نامی نہیں، اور بھی کم از کم امام اپنی زیارت ہی کرا دیں، ظاہر نہ تڑپتے ہیں نا. دونوں کے لیے پیغام مقداد کا. مقداد سے کسی نے کہا تم کتنے خوش قسمت ہو. میں کوئی تکبر کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میری مجلس میں جو ہے نا ادھر سے اتنا میں گھومتا ہوں نا، وہ جلیبی کی طرح سے گھوم کے کہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن میں واپس آتا وہیں پر ہوں جہاں سے میں مڑا. یہ دوسری بات ہے کہ آپ وہاں تک نہیں آ پاتے ہیں، آپ تو وہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اب مقداد تم خوش قسمت، ہم میں تمہیں کتنا فرق ہے، 10 سال کا 5 سال کا. 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے اگر ہم بھی دائرہ اسلام میں آتے تو رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرتے. قبر کی زیارت کا اپنا ثواب ہوگا، لیکن خود پیغمبر کی زیارت. مقداد کو جلال آ گیا، ببھر گئے. جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. یہ ضمنی بات اس جملے کے لیے. تم رسول کے زمانے میں ہوتے تو کیا تم گارنٹی دے رہے ہو کہ اس وقت ایمان ہی لاتے؟ جتنے رسول کے زمانے میں تھے اس وقت اس میں آدھے سے زیادہ رسول کے دشمن تھے. ابھی رسول نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے تم ایمان لے آ رہے. ابھی ایک مولانا آپ سے کہیں گے خمس دیجیے، نہیں مانتے بات. ان کو نئی گاڑی خریدنا ہوگی، رولز رائس یا کوئی کون سے ٹیسلا ویسلا آج کل آتی ہے نا، تو انہوں نے خمس کا ایک شوشہ چھوڑ دیا. ابھی آج کل کوئی عالم آپ سے کہے گا کہ حجاب کرائیے، آج کل کوئی عالم آپ سے کہے گا کہ گانا حرام، آج کل کوئی عالم آپ سے کہے گا کہ غیبت نہ کرو یا یہاں سے نکل جاؤ. تو ہم نے عالم کو ہی نکال دیا، اس پر رسول کہتے. اور ایسے ہی لوگ ریئیکشن رسول کے خلاف دکھا رہے تھے. تو کیا یقین سے کہہ سکتے ہو کہ اگر رسول کے زمانے میں ہوتے اور رسول کی زیارت کرتے تو رسول کے کیمپ میں ہوتے کہ رسول کے اینٹی کیمپ میں ہوتے؟ کیونکہ رسول کے اینٹی کیمپ میں خالی وہ لوگ نہیں تھے جو دل سے دشمن تھے، بہت سے لوگ ان باتوں کی وجہ سے رسول کو نہیں مان رہے. کیونکہ جب آدمی ضد پر آ جائے تو کائنات کے عظیم ترین انسان کو بھی ایسے ہی جواب دیتا جیسے آج کل لوگ علماء کو دیتے. حسن بصری کا واقعہ یاد ہے نا، چھوٹا سا واقعہ. بہت مسلمان احترام کرتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں سب باتیں چھوڑی. حسن بصری کا چھوٹا سا واقعہ، چھوٹا سا. مولا کے زمانے میں تھے. برادران اہل سنت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے ان کو دودھ بھی پلایا ہے، وہ تو غلط ہے لیکن زمانہ وہ تھا. مولا نے دیکھا یہ جو صوفی لوگ ہیں نا، پیر مرید ٹائپ کے جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پبلک پر اپنے تقدس اور تقوی کی دھاک بٹھانے کے لیے ہم بڑے متقی، بڑے مقدس، یہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کے عبادتیں کرتے ہیں. اس کے ہاتھ میں آپ کی طرح 100 دانے کی تسبیح نہیں ہوگی، 1000 دانے کی تسبیح ہوگی. پتہ چلے بہت ذکر خدا کرنے والے. میں جرنلائز تو نہ کروں لیکن 90%. تو مولا نے دیکھا یہ وضو کر رہے ہیں. اب جب کوئی وضو کر رہے ہیں تو پبلک کو دکھانا ہے کہ میں بہترین وضو کرتا ہوں. پانی پہ پانی، پانی پہ پانی، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی. وضو کا مسئلہ ہے بال برابر حصہ بھی آپ کا بغیر پانی کے نہ رہے چہرے اور ہاتھوں کا. پیر میں اتنا مسئلہ نہیں، مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، آپ کے پاس اتنے قابل احترام عالم ہے، میری ہمت نہیں. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے اگر ہاتھ پہ نیل پالش ہو تو وضو غلط ہے، پیر پہ نیل پالش ہو اور ایک انگلی دونوں پیر کی بغیر نیل پالش کی ہو تو وضو صحیح. ہاں غسل غلط ہے. غسل میں سر سے لے کے پیر تک بال برابر حصہ بھی بغیر پانی کے نہ، اور وضو میں چہرہ اور ہاتھ. تو خیر اب ان کو ثابت کرنا میں بہترین وضو کرتا ہوں، یہ پانی وہ پانی ادھر پانی، اچھی طرح ہاتھ ملو اور پانی اور پانی. بعض مراجع کہتے ہیں کہ جتنے پانی میں وضو ہو جائے ایک چلو میں پورا وضو، اس کے 3 حصے کریں ایک چلو کے 3 چہرہ ہاتھ دھل جائے. یہاں بھی اگر آپ تیار نہ بھی ہو تو حج میں کرنا پڑتا ہے. خیر خلاصہ یہ ہے کہ مولا نے دیکھا
کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ تو ضائع کرنا کرے تو بعد مراجے کہتے ہیں حرام، لیکن مکروہ تو سبھی کہتے ہیں. حرام کام کر رہا ہے، پانی ضائع کر رہا ہے اتنا، اللہ کی نعمت. یا تو مان لیتا ہے چپ ہو جاتا. مگر مزاج جو ہے، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ مومن کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. پلٹ کے کہتا ہے اے بولا سر، اچھا یہ دن آ گیا کہ آپ بھی مجھے نصیحت کر رہے ہیں. میں نے تو خالی پانی بہایا ہے، آپ نے جمل اور صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا دیا. خون بہانے کی اجازت ہے، پانی بہانے کی اجازت نہیں. دیکھیں کیسا جواب مل رہا ہے. آج بھی بات سیاسی لیڈر کہتے ہیں کہ جی ہم شراب پیتے ہیں، خون تو نہیں پیتے نا. لیکن عام آدمی سے کہنا اور ہے، مولا سے کہنا اور نصیحت میں کہنا. تو ابھی مسئلہ ہمارا ہے کہ پردہ ہمارا ہے، کیونکہ جو باتوں پر آج ہم علماء، مراجع، مجتہدین، نائب امام کو دل بھر کے گالیاں دیتے ہیں، یہی ساری باتیں اپنے زمانے میں امام کہتے تھے. تو اب ہمارا اس وقت ٹارگٹ امام ہو جاتا. کوئی یہ نہ سوچے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. شبس ابن ربی نہیں پڑھنا واقعہ، ڈریے نہیں، کیونکہ یہ بھی میں نے کئی دفعہ پڑھا. علی کا ایسا چاہنے والا تھا کہ جنگ صفین میں علی کے لشکر کا علمدار تھا. آپ تو واقعات سنیں گے، فلاں آدمی علی کے کیمپ میں تھا. کیمپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، علی کی فوج کا علمدار. اچھا یہ بتا دوں کہ فوج میں 5 علمدار ہوتے ہیں، رائٹ فلینک، لیفٹ فلینک، سامنے کی طرف، پیچھے اور ایک بیچ میں. تو یہ بیچ والا تو نہیں تھا، لیکن باقاعدہ علم دیا. شبس ابن ربی، جو امام نے کہا نا کہ کوفے میں جب جاؤ 4 یا 5 مسجدوں میں کبھی نماز نہ پڑھنا، اس میں ایک شبس ابن ربی کی مسجد. وجہ یہ تھی کربلا جب آئی کتنے 20 سال بعد، only 20 years، آنکھیں بند کرتے گزر جاتے. یہ لشکر یزید میں شامل ہو کے حسین کے خلاف جنگ کرنے اس طرح آیا کہ عمر سعد نے اس کو اپنی فوج کا علمدار بنایا. تو ہوتا ہے نا کہ پہلے علی کی فوج میں تھا پھر وہاں چلا گیا. نہیں، علی کا علمدار تھا، اتنی محبت شو کر رہا تھا اور اتنا دشمن بنا کہ عمر سعد کی فوج کا علمدار بنا. منت مانی تھی کہ اگر کربلا میں ہم جیت گئے تو میں ایک مسجد بناؤں گا اس خوشی کے اندر. کسی کا کوئی بھروسہ نہیں. شیطان سے بھی یہی خطا ہوئی تھی. شیطان جو شیطان بنا تو ون آف دا ریزن یہی یہ سمجھتا ہے یہ ہمارا واقعہ نہیں دوسروں کا. مقداد کہتے ہیں تمہیں کیا پتا اگر رسول کے زمانے میں ہوتے تو رسول اللہ ہی کے کیمپ میں ہوتے یا کافروں کے کیمپ میں ہوتے یا منافقوں کے کیمپ میں ہوتے. اللہ نے تمہیں یہاں پیدا کیا اس زمانے میں، اسی پر سمجھو کہ بہتری. تو کم از کم امام ہمیں تو اپنے چہرے کی جھلک دکھا دیں. ہزاروں رسول خدا کی زیارت کر رہے تھے رسول کے زمانے میں، لعنت ہے ان کے اوپر. منافقین نا. اور اویس قرنی ایک صحابی ہے جس نے رسول کا زمانہ پایا، رسول کے شہر میں گیا، رسول کی مسجد پہ گیا، زیارت نہیں کی، واپس چلا گیا. زیارت نہیں کی، وہاں تک پہنچ بھی گئے تو ماں کی نصیحت تھی بیٹا گھوڑے سے نہیں اترنا، جاؤ اور واپس آ جاؤ، میں بوڑھی ہوں، مجھے تیری ضرورت. پیغمبر پتہ چلا گئے ہوئے ہیں، 2 دن بعد آئیں گے. 2 دن تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، واپس چلیں. اسٹیٹس کتنا ہائی ہوا. مولا جنگ صفین کے لیے نکل رہے ہیں، پورا لشکر تیار کر کے نکلے. مدینہ کوفے سے نکلے، رہبہ کوفے کے برابر کا ایریا صبر بارود. مولا لشکر تیار ہے، چلے کہاں نہیں، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے بغیر لشکر نہیں جائے. اب پتہ چلا اویس قرنی آ رہے ہیں، ان کو امام نے لشکر میں ملایا. وہ گئے مقام رقہ میں، جو زیارتیں ہیں سیریا کی زیارتیں، اللہ ظالموں کو نصف و نابود کرے گے، وہ کھل جائیں گی. وہاں جا کے دیکھیے گا اویس قرنی کی زیارت. جس نے زیارت رسول سے انکار کر دیا اس کا انتظار امام نے خود کیا. یہ ہوتا ہے اصل میں یار. تو وہ جو مقداد کا جملہ تھا اور اس جملے کے اندر جو پیغام چھپا. 9 ربیع الاول قریب ہے، میں نے پوری آج کی مجلس 9 ربیع الاول پہ پڑھ دی جو مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھی، لیکن بات سے بات نکلی کہ اگر امام ابھی نہیں آ رہے ہیں یا ہم ان کی زیارت نہیں کر پا رہے ہیں، بھروسہ کریں اسی میں ہمارا فائدہ. دیر سے بھی آئیں گے تو فائدہ. یہ جملہ شیخ بیبانی، آیت اللہ بیبانی، کتنا بڑا نام لیا میں نے. آج مرجعیت کی ساری بنیادوں کو مستحکم کرنے میں آیت اللہ بیبانی کا نام لیا میں نے. کیا نام ہے یہ. یہی جملہ انہوں نے پڑھا تھا کربلا میں، ٹانگ پکڑ کے ان کو ممبر سے اتار دیا. اور جس مسلح پہ نماز پڑھا رہے تھے اس مسلح کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا تھا، ممبر کو پانی سے پاک کیا گیا تھا. یہاں بھی تو نہیں پاک کریں گے آپ نہیں. ہاں سارے مخلص لوگ آ جائیں. ویک ڈے کے درمیان اگر جو لگا رہے ہیں مجھے سننے کے لیے وہ سارے مخلص، پوری مسجد پاک کریں گے.
یہ جملہ صرف کہا کہ امام نہیں آ رہے ہیں تو سمجھے اس میں بہتری ہے نہ آنے میں، ڈیلے میں بہتری۔ یہ یقین انسان کرے تو پھر چلے واپس آئیے اصل موضوع پر۔ رسول قرآن نے کہا کہ جو وہ کہے سر جھکا کے مانو اور دل میں ذرا سی تنگی بھی پیدا۔ اب ایک آخری جملہ کہہ دوں، یہ آگے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت ہو گیا، پورا ٹائم ہو گیا۔ انتظامیہ بھی یہ کہہ کے پچھتا رہی ہوگی کہ مولانا آپ اپنے ٹائم کے حساب سے پڑھیے، انہیں کیا پتا تھا کہ مولانا ایسا چمٹ جائیں گے، لیکن بس یہ آخری جملہ، ایک جملہ خالی۔ خیبر کے یہودی جو تھے نا، ان سے زیادہ رسول خدا کے استقبال کے لیے اور خوش آمدید کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں، بہترین گروہ تھا رسول کا، اور وہی رسول کے کتنے خلاف ہوئے، ٹیکنیکل مسٹیک کہیں ہوئی، یہ نہ ہونے پائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سیرت رسول کا حصہ، یہ امام زمانہ کا حصہ نہیں کہ رسول کا انتظار کرنے والے کیوں خلاف ہو۔ اور یہ خالی تاریخ نہیں، سورہ بقرہ کی آیت 89 بھی، من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اے رسول تمہارے آنے سے پہلے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تمہارے آنے کے بعد انکار کر رہے ہیں پلانے کا۔ تو کیوں ایسا ہوتا؟ سیرت رسول سے ہم دیکھیں گے، لیکن اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو رسول کے زمانے میں تھے، اور منافقین کو چھوڑ دیجیے، مخلص لوگ بھی تھے، جن میں 12 کے نام تو کتاب خصال میں ہیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے عربی، جا کے پڑھ لیجیے گا 12 کے چیپٹر، کس طرح جا کے انہوں نے حاکم سے آرگومنٹ کیا، علی کا حق، علی خاموش ہے 12 بولے، اور کس طرح بولے، پیغمبر کے زمانے کے اپنی سروسز گنا کے بولے۔ پڑھنے والے ہیں وہ 12 کے آرگومنٹ، 12 میں کم از کم 6 کے تو بہت زبردست آرگومنٹ۔ لیکن اس کے علاوہ ایک تیسرا گروپ بھی تھا، ایک وہ تھا جو جہاد کرنے کو تیار ہے علی کے حق میں، ایک وہ تھا کہ جو منافق انتظار تھے موقع میں، اور ایک وہ تھا جو سائلنٹ میجورٹی۔ یہ سب رسول کی زیارت کیے ہوئے، سب رسول سے اسلام سیکھے ہوئے، مگر اندازہ کریں کیا حالت تھی۔ رسول کی بیٹی کا گھر جل گیا، خاموش ہو گیا، اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ علماء ایک جملہ لکھتے ہیں نا، بالکل صحیح ہے، کربلا نہ ہوتی اگر مدینے کے اندر یہ مظالم نہ ہوتے، یعنی مظالم جو ہو رہے تھے اگر اس وقت روکنے والے کھڑے ہو جاتے۔ میں نے پہلے 2 گروہوں کی بات نہیں کی، تیسرے کی بات کر رہا ہوں، جو سب رسول کی زیارت کیے ہوئے ہیں اور رسول کے ہاتھ اسلام قبول کیے ہوئے۔ وہ بعد کے زمانے میں ان کی یہ حالت ہے۔ دیکھیے اگر کربلا میں ایک گھر نہ جلتا نا، اگر مدینے میں ایک گھر نہ جلتا نا، تو کربلا میں وہ 18 خیمے نہ جلتے۔ مدینے میں اگر علی کے گلے میں رسی نہ باندھی جاتی نا، تو کربلا کی یہ بیویاں اور بچے ایک ہی رسی میں سب کو باندھ کے شام میں لے جائے گا۔ مدینے میں اگر پہلو زہرا پہ ایک کوڑا نہ پڑتا نا، تو مدینے کربلا سے کوفہ و شام حسین کے بچے اور بچیاں کوڑے کھاتے ہوئے لے جاتے۔ اور مدینے میں اگر محسن شہید نہ ہوتا نا، تو کربلا میں ننھا علی اصغر شہید نہ ہوتا۔ کربلا قسم کا نیکسٹ اسٹیپ یا انلارجمنٹ تھا مدینے، یہاں جو ظلم ہوا، جب دیکھا گیا کہ مسلمان اتنے بے حس ہیں کہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو کسی کافر کے ساتھ بھی ہو تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ظلم کر رہے ہیں، اور مسلمان رسول کی بیٹی کے ساتھ یہ سارے ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ محسن کی شہادت کی یہ تاریخ ہے، اور اسی کا اگلا مرحلہ اصغر کی شہادت ہے۔ اور یہ اب چلے، جب اتنی بات امام زمانہ کی ہوئی تو مصائب کے 2 جملے بھی امام زمانہ کے حوالے سے پڑھ لو۔ جب امام آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر ایک ایسی عدالت لگے گی جس کے اندر دنیا کے تمام مظلوموں کو ان کا حق دلوایا جائے گا، حابیل سے لے کر جو پہلا شہید ظہور امام تک جتنے مظلوم ہیں سب کو ان کا حق دلوایا جائے گا، مگر یہ حق امام زمانہ نہیں دلوائے گا، یہ حق رسول خدا دلوائے گا۔ امام زمانہ کا آنا ہے 13 معصومین کی رجعت، آنا الگ چیز ہوتی ہے، رجعت الگ چیز۔
آنے کو ظہور کہتے ہیں، رجت الگ. زمانے کا امام ظاہر ہوگا، 13 معصومین کی رجت ہوگی. سب سے آخری معصوم جو آئے گا وہ رسول خدا ہوگا. اور آنے کے بعد پیغمبر اب عدالت لگائیں گے. کہاں پہ؟ خدا آپ کو لے بھی گیا ہے اور بار بار لے جائے. مسجد کوفہ میں آج بھی دقت القضا وہ جگہ جہاں مولا بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، رسول وہاں تشریف فرما. اور ایک اعلان کیا جائے گا کہ حابیل سے لے کے آج تک زندہ اور مردہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ آئے اپنا ظلم بتائے. آج ظالم کو سزا ملے گی اسی دنیا میں. لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اے ظالموں، اللہ کو غافل نہ سمجھنا، ایک دن آنے والا ہے اسی دنیا میں. اب روایت کے 2 جملے سن لیجیے اور یہ کافی ہے. کس چیز کے لیے کافی ہے؟ مومن کو رلانے کے لیے. اور وہ یہ کہ جب یہ اعلان ہوگا سب سے پہلے حابیل آئیں گے نا. پہلے شہید نہیں، سب سے پہلے حابیل نہیں آئیں گے. سب سے پہلے خدیجہ طاہرہ آئیں گی، ہماری اور آپ کی ماں. اور بڑی کمزور حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے وہ مظالم کی فریاد لے کے آ رہی ہے نا. ایسے موقع پہ بیٹیاں ماں کا سہارا بنتی ہے نا. چنانچہ شہزادی فاطمہ اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ آ گئی. جب شہزادی فاطمہ باغ فدق کا کیس لے کر دربار خلافت میں گئی تھی تو زینب ماں کے ساتھ گئی تھی. بیٹی کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور بیٹی کی محبت کا تقاضا ہے. فاطمہ بھی آئے. خدیجہ طاہرہ جائیں گی رسول کے سامنے. پہلے 2-3 سوال کریں گے. یا رسول اللہ، کیا میں نے آپ سے وفاداری کا حق ادا کیا؟ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. خدیجہ، تم سے بڑا وفادار کوئی نہیں. یا رسول خدا، کیا میں نے اپنا مال خرچ کرنے میں کوئی کمی کی ہے؟ سارا مال قربان کر دیا. یا رسول خدا، آپ کے جتنے مظالم ہوتے رہے ان کو میں نے روکا کہ نہیں جو میری طاقت میں تھا؟ چلے رسول کی بات ختم. یا رسول اللہ، کیا میں نے امت کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی؟ ماں سے زیادہ ہم پر خدیجہ نے مہربانی کی ہے. رسول کہیں گے میری امت کبھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتی. 4-5 سوال کریں گے، اپنی جانثاری، اپنا وفاداری، اپنی قربانی، سب پیغمبر سے تصدیق کرائیں گے. اور پیغمبر آنکھوں میں آنسو لا کے کہیں گے خدیجہ، یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم نے تو حق وفا سے بڑھ کے ادا کیا. خدیجہ کہیں گی تو یا رسول اللہ، کیا اس کا یہ بدلہ مجھے امت سے ملنا چاہیے؟ اور یہ کہہ کر اپنی گود سے ابا ہٹائیں گی. ننھے محسن کا لاشا نانی کی گود میں، نانی کی گود میں ننھے محسن کا لاشا ہوگا. یا رسول اللہ، یہ ہے میری وفاداری کا صلہ، یہ ہے میری قربانیوں کا نتیجہ. آپ تو کیا رو رہے ہیں جو امام کی محفل میں لوگ رونے لگے امام سے سنا تھا. مگر روتے روتے کسی نے ایک سوال کر لیا. فرزند رسول، آپ نے فرمایا کہ بیٹی بھی ماں کے ساتھ آئی فاطمہ، تو محسن کا لاشا تو فاطمہ کی گود میں ہونا چاہیے نا. ماں لے کر آئے کہ بابا یہ میرا بیٹا. امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی گود خالی نہیں ہے. محسن کا لاشا نانی کیوں لائے گی؟ کیا فاطمہ نے ابا ہٹائی ننھے علی اصغر کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک گلا چھدا ہوا لاشا وہ فاطمہ کی گود میں ہے اور کہتی ہیں بابا دیکھیں یہ صلہ اور انعام ملا ہے میری ماں کی قربانیوں کا. محسن کا لاشا نانی لائے گی، اصغر کا لاشا دادی لائے گی. اور خالی اس دنیا میں نہیں لائے گی. آخری جملے سن لیجیے. خالی اس دنیا میں نہیں، قیامت کا دن آ گیا، حساب و کتاب ہو رہا ہے، سارے انسان آئے. ایک مرتبہ اعلان ہوگا، اے میدان قیامت کے انسانوں اپنی آنکھیں بند کر لو، رسول کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. انبیاء، مرسلین، اولیاء، مقربین خدا تک کو حکم دی آنکھیں بند کر لو. تو آخر میں خدا کی طرف سے حکم، اے محمد، اے علی، تم نے آنکھیں بند نہیں کی ہے، تم بھی آنکھیں بند کر لو. رسول کہیں گے خدا بندہ تو میری تو بیٹی آ رہی ہے. علی کہیں گے میری تو بیوی آ رہی ہے. شوہر اور بیوی، باپ اور بیٹی، وہ تو محرم ہے نا. کہا کہ اے رسول یہ محرم و نامحرم کا مسئلہ نہیں ہے. جس حالت میں فاطمہ آ رہی ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کی حالت نہیں دیکھ سکتا. اور پھر فاطمہ آگے بڑھ کے عرش الہی پہ جا کے کہے گی خدا بندہ جتنے مصائب مجھ پر ہوئے اور میرے حسین پر ہوئے اس کے بدلے میں امت کی بخشش کروانے آئی ہوں. میرے حسین پہ گریہ کرنے والوں کو بخش دے. خدا کہے گا فاطمہ بخشش کروانے تو آئی ہو، کوئی سامان بخشش بھی لائی ہو؟
تو فاطمہ صرف دو چیزیں پیش کریں گی، ایک اصغر کا خوب بھرا کرتا اور ایک عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ خدا بندہ یہ میں سامان بخشش امت کے لیے الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا شہزادی کونین کے ان مصائب کا واسطہ ہے اور شہزادی کونین کی ام المصائب بیٹی زینب کبریٰ کا واسطہ، جو لوگ آج صف عزا پہ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں یا کم از کم گریے کی کوشش کر رہے ہیں، خداوندہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار اور عزاداران امام حسین کو ظالموں کے ہر شر سے بچا۔ خداوندہ صف عزا میں بیٹھنے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے مرحومین خصوصاً جو آج کے تبرک کے اسپانسر ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور خداوندہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور بیمار اسلام کو شفا دینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل